بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جس بندے کا توکل جتنا مضبوط ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا ہی تعلق مضبوط ہوگا اور اسی قدر اسے قرب الہی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی جو شخص باقی سہاروں کی بجائے صرف اللہ کے سہارے پر توکل کرے، صرف اللہ کی ذات پر توکل کرے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے اس بندے کو پھر دوسروں کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اور اگر تمام لوگ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے متفق ہو جائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے۔ اور اگر تمام لوگ تیرے خلاف متفق ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچائیں تو تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تحریریں خشک ہو گئی۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنے صاحب کی تربیت فرمائی، جو اپنے صحابی کی تربیت کی، اپنے غلام کی تربیت فرمائی، اسی کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو، جب کوئی پریشانی ہو تو اپنی پریشانی، اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہر مسئلے، ہر پریشانی کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اہل ایمان کا یہ شیوا ہے، کفار کے مقابلے میں اور دیگر مذاہب کے مقابلے میں، تمام ادیان باطلہ کے مقابلے میں اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ انہیں ظاہری اسباب پریشان نہیں کرتے۔ سارا زمانہ ان کے خلاف ہو، ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے، ان کا توکل اللہ کی ذات پر اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ احوال کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، مسلمانوں نے صبح جنگ کرنی تھی اور حضور علیہ السلام رات کو نماز میں کھڑے رہے، اور ساری رات حضور نے سجدے میں گزاری، نماز پڑھنے میں گزاری، اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، رکوع کیے، سجود کیے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے یا اللہ یہ تیرے دین کی خاطر آئے ہیں، اگر یہ آج دنیا سے ختم ہو گئے، اگر ظالموں نے انہیں ختم کر دیا، اگر ان کے مخالف ان کے اوپر حاوی آ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ساری رات حضور نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور آپ ہمیں ساتھ لے کر میدان جنگ میں گئے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور حضور اس چھڑی کو، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور حضور اس چھڑی کے ساتھ نشان لگا رہے تھے اور ساتھ فرماتے جا رہے تھے کل یہاں پر عتبہ قتل ہوگا، کل یہاں پر شیبہ قتل ہوگا، یہاں پر ابو جہل قتل ہوگا۔ حضور نے نشان لگا کر بتا دیا کہ کل میدان جنگ میں اس جگہ کافروں کا فلاں سردار مارا جائے گا، فلاں فوجی مارا جائے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب ہم اترے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، تو فتح یاب ہونے کے بعد ہم نے جب وہ منظر دیکھا تو جہاں پر حضور نے نشان لگائے تھے وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکے، اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں واصل جہنم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط تعلق چونکہ انبیاء کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص
مقربین کو، انبیاء کرام علیہم السلام کو اس قدر توکل عطا فرماتا ہے، یہ اتنے متوکل ہوتے ہیں کہ یہ فرعون کے سامنے چلے جاتے ہیں، یہ نمرود کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی طاقتوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ اقوام عالم اور اپنے علاقوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ ہر میدان میں اتر جاتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور ان کے توکل کی بدولت جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو ان کے رفقا ہوتے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، چونکہ ان کے سربراہ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، ان کے سربراہ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راہ کے لیے منتخب کیا ہے، اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہم اس کی حکم کی تعمیل کے لیے آئے ہیں تو وہ ہمارے لیے رستہ نکالے گا۔ اہل ایمان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر سب لوگ اس کو پکڑ لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے۔ تو انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا، جس قدر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، جس قدر توکل اللہ کے ساتھ اس کا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے کے لیے رستے نکالے گا، اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ توکل کی بدولت انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور مقام عطا فرماتا ہے۔ توکل کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اس کی ذات کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہ کیا جائے، اور اس کی رضا پہ راضی رہا جائے، جو اس نے فیصلہ کرنا ہے، جو اس نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اللہ کی ذات پر ایسا توکل ہو کہ انسان اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے لیے کسی اور کی طرف نگاہ نہ کرے، کہ اپنے تمام تر حاجات اور ضروریات کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کیا جائے، اور کسی اور پر تکیہ نہ کیا جائے، کسی اور کی آس اور امید پہ نہ رہا جائے۔ انسان کی ساری امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہوں، انسان کا یقین اللہ کی ذات پر اس قدر پختہ ہو کہ اسے کسی اور کی طرف دیکھنے کی حاجت باقی نہ رہے، اور اس مرتبے پر جو جس قدر عامل ہوگا اتنا ہی اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت بے یقینی کی فضا عام ہو چکی ہے، ہر طرف بے یقینی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مسئلے کا شکار ہو جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو وہ بندہ اس قدر بے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، میں اگر کسی مشکل میں پھنسا ہوں تو مجھے نکالنے والا نہیں ہے، اگر میں کسی ظاہری سبب کی وجہ سے کسی حادثے کا، کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہوں تو مجھے یہاں سے کون نکالے گا۔ حالانکہ ایک مسلمان اور صاحب ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کا ذہن اور اس کی توجہ اللہ کی طرف مبذول ہو جائے، اس کی ذہن کی صلاحیتیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس کا سر اور اس کا دل اللہ کی بارگاہ کی طرف جھک جائے، اور وہ اسی کو اپنا حاجت روا تسلیم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی خبر گیری فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بھتیجے، خوشی کے وقت اللہ کو یاد رکھنا، جب تم پریشان ہوگے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ خوشی کے عالم میں خدا کو بھول جاتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں اس وقت خدا یاد آتا ہے، اور اس وقت بھی آخری سٹیج پہ جا کے پہلے ہم نے اپنی تمام تر کوششیں اس پہ اپلائی کرنی ہوتی ہیں، پہلے ہم نے تمام تر صلاحیتیں اس پہ لگانی ہیں، پوری کوشش کرنی ہے۔ ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد جب ہم ناکام ہو جائیں گے پھر ہمیں خدا یاد آئے گا۔ ایک بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا، معالج کے پاس جانا، علاج کروانا یہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن
اگر کوئی بندہ کسی مرض کے علاج کے لیے کسی معالج کے پاس جاتا ہے، اس کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے، اس کی دوائی کھاتا ہے، اس کے پیچھے اس کا ذہن یہی ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک سبب ہے، شفا مجھے اللہ نے دینی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ غیر شرعی نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ظاہری اسباب کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ کر بندہ یہ تصور نہ کر لے کہ یہی اگر بچائیں گے تو میرا بچہ بچے گا، یہی کوشش کریں گے تو مجھے بیماری سے شفا ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مالی دا کم پانی لانا، مالی دا کم پانی لانا تو مشکاں پر لاوے، مالک دا کم میں پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، سبب اختیار کرنا، ہیلا کرنا، معاملے کو حل کرنا، مسئلے کو حل کرنا، بیماری سے شفا دینا، حادثے سے بچانا اور ہمیں مشکل سے نکالنا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے، اس کی چاہت ہے۔ تو ہم صرف اپنی کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کرنے کے بعد سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تلقین فرمائی، جب انہوں نے اپنی سواری کا جانور لا کے کھڑا کر دیا، کہا کہ اللہ کے بھروسے پہ میں نے اسے کھڑا کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پہلے اسے کھونٹے کے ساتھ باندھو، پہلے اس کی رسی کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی ظاہری سبب اختیار کرنے یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جاؤں تو یہ معاملہ یہ شریعت کے خلاف جا سکتا ہے اور اسے توکل کی مخالفت کہا جائے گا۔ توکل کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ انسان اگر اللہ کے ساتھ اس قدر مضبوط تعلق میں ہے، اس قدر متوکل ہے، تو پھر وہ باقی سارے معاملات میں اسی طرح اس معاملے کو دیکھے گا، صرف ایک دو معاملے میں اس چیز کو ظاہر نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اپنی کیفیت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بے یقینی کی فضا ہے کہ ہمیں یقین نہیں رہا کہ ہمارا کوئی والی وارث ہے، ہمارا کوئی پرسان حال ہے، کوئی مددگار ہے، بھئی ظاہری اسباب یہ اپنا کام کرتے ہیں، ان کی ایک حد تک کوشش ہوتی ہے، یہ ختم ہو سکتے ہیں، یہ ہمت ہار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اگر رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر اندھیر نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ یہ لا علاج ہے، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہم پھر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ لا علاج امراض سے بھی بچے کو شفا دے سکتا ہے۔ تو ہم جس طرح ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا کی ذات پر اسی طرح بھروسہ نہیں کرنا۔ ظاہری اسباب اپنی جگہ ہیں، اللہ کی ذات پر ہمیں حقیقی طور پر بھروسہ ہونا چاہیے اور توکل ہونا چاہیے کہ باقی سارے معالجین ہاتھ اٹھا چکے ہیں، باقی سارے جو اطباء ہیں انہوں نے یہاں سے لا علاج قرار دے دیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی سبب کے بھی شفا دے سکتی ہے، تو اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان کو، خاص طور پہ مسلمان کو، بے یقین نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جس طرح یہ ظاہری بیماریاں ہیں، ظاہری امراض ہیں، اسی طرح باطنی امراض بھی ہیں۔ جس طرح انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو لوگوں کا کہنا اور ہے، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، 99 قتل کرنے والا شخص جب توبہ کے لیے گیا، ایک راہب کے پاس کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ بھائی تیرے لیے تو معافی نہیں ہے، تجھے کیسے معافی مل سکتی ہے؟ تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب اس شخص کا ارادہ تھا معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ 100 پورے کر کے جب وہ آگے بڑھا، رستے میں موت آ گئی۔ وہ سارا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس واقعے کی تفصیلات کتب میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا، جنت کے فرشتے اسے لے کر گئے۔ ظاہری طور پر تو کہنے والے نے کہہ دیا تھا کہ تیرے جرائم اتنے ہیں کہ تجھے معافی نہیں مل سکتی، لیکن بندہ صدق کے دل کے ساتھ رجوع اللہ تو کرے، اللہ کی طرف رجوع تو کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ظاہری اسباب سے نا امید ہو سکتے ہیں، اور مسئلہ بھی یہ ہے، ہماری نا امیدی کا
ہماری پریشانیوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں پر زیادہ توقعات قائم کر لیتے ہیں۔ اس نے ہمیں حوصلہ نہیں دیا ہوتا، بعض اوقات کسی نے ہمیں کوئی زیادہ دعوے کر کے، کوئی زیادہ وعدے کر کے حوصلہ نہیں دلایا ہوتا، ہم خود ہی اس پہ توقع قائم کر لیتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا، یہ میرے لیے یہ کر سکتا ہے، میرے لیے یہ کرے گا، اور جب وقت آنے پہ وہ کچھ نہیں کرتا تو ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ بھائی آپ لوگوں پر توقعات ہی کیوں رکھتے ہیں؟ ظاہری اسباب پر اتنا تکیہ ہی کیوں رکھتے ہیں؟ یہ توقعات اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ وہی کرتا ہے۔ اب ایک بندہ نا امید ہو کے، مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میری بیماری ختم نہیں ہو سکتی، میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، میری پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، تو جس نے ہر وقت نا امیدی اور مایوسی ہی سوچنی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کسی انسان کے اوپر اس کی وسعت، اس کی ہمت، اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ ہمیں ان تمام مصائب و آلام سے نکالے گا، اور یہی ہمارا مدعا ہونا چاہیے کہ ہم ہر قسم کے مصیبت میں، ہر قسم کے مصائب و آلام میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ظاہری اسباب اپنائیں لیکن توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہاں ہو گئی، اللہ کی طرف سے کن کا حکم ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی کا حکم ہو گیا، تو وہ اسباب کارآمد ثابت ہو گئے۔ اگر اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہوئی تو ہم جتنے مرضی اسباب اپنائیں وہ ہمارے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ ظاہری اسباب اور حقیقت کا تصور ہے کہ ظاہری اسباب کیا ہیں اور حقیقت میں ہماری توجہ، ہمارا ذہن کس طرف ہونا چاہیے، چونکہ فاعل حقیقی وہ ہے، ان اسباب کے ذریعے معاملات کو حل کرنے والا وہ ہے، تو ہمارا ذہن، ہماری توجہ اسی کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں اس طرح ڈرایا گیا ہے، یا ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا تصور اس طرح پایا جاتا ہے کہ وہ بڑا جبار اور قہار ہے تو رحم ہے ہی نہیں، وہ بڑا غضبناک ہے تو کریم ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور وہ اللہ سے بس یہ سوچ کے ڈرتا ہی رہے کہ وہ گرفت ہی کرتا ہے، وہ سزا ہی دیتا ہے، وہ بندے پر غضب ہی کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ، اللہ کی منشا یہ نہیں ہے کہ انسان تکلیف اور مصائب میں ہی مبتلا رہے، وہ انسان کو ان آزمائشوں سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن انسان کوشش تو کرے، خواہش تو ظاہر کرے۔ ہمارے دل میں اپنے معبود کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت سینے میں ہونی چاہیے، ہم اس کی طرف رجوع کریں، ہم اس کی بارگاہ میں سر جھکائے تو مجبوری سمجھ کے نہیں، ہم اس سے دعا مانگے تو مجبوری سمجھ کے نہیں، مسروری میں آ کے دعا مانگے، مجبور ہو کر اس کی عبادت نہ کریں، مسرور ہو کر اس کی عبادت کریں، پھر ہمیں عبادات کا لطف نصیب ہوگا۔ پھر جب اس کی بارگاہ میں مناجات کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہو کر ہماری مناجات کو پورا فرمائے گا۔ تو ہمارے دلوں میں جو خوف ہے، خوف الہی الگ چیز ہے، جو ہمارے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے یہ خوف الہی نہیں ہے۔ خوف الہی ہے اللہ کی نافرمانی کا خوف ہونا، اس کی ناراضگی کا خوف ہونا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہم گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کا خوف ہونا، ان گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا خوف ہونا، اس کی طرف سے آنے والی وعیدوں کا خوف ہونا، یہ خوف الہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں محبت الہی بھی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں تو محبت ہے ہی نہیں اللہ کے لیے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، اگر ہم نے اس سے محبت نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن ہمارے دل میں بھی تو اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ ہم اس کی بارگاہ میں جب دعا کریں تو محبت کے ساتھ کریں، ہم اس سے جب مناجات کریں تو لطف کے ساتھ کریں، ہم اس سے جب کوئی سوال کریں تو اپنا
معبود سمجھنے کے ساتھ ساتھ محبوب سمجھ کے کریں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا معبود اس کا صرف معبود نہ رہے، اس کا محبوب بن جائے تو وہ بندہ صوفی بن جاتا ہے۔ تصوف کے اندر معبود کو صرف معبود نہیں، مسجود کو صرف مسجود نہیں، بلکہ اپنا محبوب سمجھا جاتا ہے۔ پھر یہ جو محبت کا تعلق ہے یہ ایک دوسرے کو قریب کرتا ہے، اور بندہ خدا کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب وہ کوئی بات زبان سے نکالتا ہے رب تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل میں خوف الہی کے ساتھ ساتھ محبت الہی کو بھی پیدا کرنا چاہیے۔ چیز ہے توسل، وسیلہ، اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ توسل جائز ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یا دیگر مقربین کا وسیلہ ڈالنا، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، مناجات کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اگر دعا کرے گا تو پھر وہ کسی وسیلے کے بغیر دعا ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کسی کے ذریعے کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی نہ کرے، مناجات ہی نہ کرے۔ ایک عبد اور معبود کا تعلق ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبد اور معبود کو ملانے والے ہیں، وہ ان کے درمیان ایک ذریعہ ہیں، ان کے درمیان ایک واسطہ ہیں۔ حضور کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہم اگر بزرگان دین کا وسیلہ ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر دعا میں وسیلہ لازمی ہونا چاہیے۔ تو بعض جو اعلیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وسیلے کے بغیر دعا مانگیں گے تو معاذ اللہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، یا ہماری دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی نہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، یہی تو توکل ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اس قدر مضبوط ہو، وہ جب بھی دعا مانگے اپنا معبود سمجھ کے، اپنا محبوب سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، التجائیں کرے۔ بزرگوں کے وسیلے سے، انبیاء اور صلحاء کے وسیلے سے لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اللہ کی کرم نوازی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ محبت الہی میں سرشار ہو کر اپنے معبود کو محبوب سمجھ کر اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، تو یہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، جو جس قدر مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی قرب بندے کو نصیب ہوگا۔ یہ جو استمداد اور استغاثہ کی بات کی جاتی ہے، اس کا تصور یہی ہے، یہ جواز ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کو اپناتا ہے، توسل کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، استمداد کرتا ہے، تو اس کی کیفیت اگر اس قدر ہے کہ وہ یہ عمل کرے اور اس کا تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہو، ان شخصیات کے ساتھ کہ ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے، اپنی حاجت طلب کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی تصور یہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی رضا ہوئی، اگر اللہ کا حکم ہوا، اگر اللہ نے مدد فرمائی تو پھر اس واسطے سے میری مدد ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سبب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت صرف اللہ ہے، مددگار وہ ہے، فاعل حقیقی وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے۔ حقیقی طور پر صرف اللہ ہی مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو، صلحاء کو، لوگوں کے معاملات کے حل کے لیے، لوگوں کی مجبوریاں، لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ایک اختیار دے رکھا ہے کہ جب وہ کسی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ حضور جب کسی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، شفاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ حضور کی بات کو رد نہیں فرمائے گا۔ یہ اہل ایمان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اور آپ کی محبت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ گناہ گار سیاکار کہ جس کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں ہے، حضور کی جب دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی پیدا فرماتا ہے۔ ایک انسان کا، بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ اسباب ضرور اپنائیں، ان کے ذریعے معاملات کی بہتری کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن تصور اللہ کا ہونا چاہیے۔
توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور جب اللہ کی ذات پر توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بہتر فرما دے گا۔ حضرت خواجہ گوہر الدین احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور دعا فرمائے، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، تو مہربانی فرمائے ذرا دعا کر دیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی گھر جاؤ، جا کے 2 نفل پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کرم فرمائے گا۔ وہ شخص چلا گیا، خواجہ صاحب نے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو جو آپ کے رفقات تھے، آپ کے جو مریدین تھے، کہنے لگے حضور وہ بندہ آپ کے پاس آیا تھا استدعا لے کر، التجا لے کر، تو آپ اس کے لیے دعا فرما دیتے، آپ نے اس کے جانے کے بعد تو دعا فرمائی ہے، پہلے کر دیتے، وہ بندہ خوش ہو جاتا کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ فرمایا کہ بھائی اگر اب میں اس کے لیے دعا کرتا، اس کے سامنے اس کا بچہ اسے مل جاتا، تو پھر جب اسے کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مشکل ہوتی، تو اس نے پھر بھاگ کے میرے پاس آنا تھا، اس سے پھر میرا خیال آنا تھا۔ میں نے اسے مصلی پر بھیجا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، میں نے اس سے نفل پڑھنے کا کہا ہے، نماز کا کہا ہے، جب وہ رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے اس کی بارگاہ میں دعا کرے گا، یہاں ہم نے بھی دعا کی ہے، اب اس کا اگر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل فرمایا تو جب بھی اسے کوئی پریشانی آئے گی، وہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گا، وہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکائے گا۔ تو بزرگان دین کا اصل میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ بندے کو رب کے قریب کرتے ہیں، وہ بندے کو خدا کا در بتاتے ہیں، وہ خدا کے راستے پر چلاتے ہیں، انسان کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں۔ اسے کچھ لوگوں نے غلط رنگ دے کر بیان کرنا شروع کر دیا ہے، غلط تاثر دے کر لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں اگر کسی کے کام آتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے، تو وہ صرف ایک ظاہری سبب ہے، وہ حقیقی فاعل نہیں ہے۔ حقیقی طور پر ہر کسی کی مصیبت، ہر کسی کی مشکل کو حل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر توکل نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے، اور ہمیں مایوسی، نا امیدی اور بے یقینی کی کیفیات سے نکال کے اللہ تعالیٰ توکل اور صبر و رضا کی کیفیات کی چاشنی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔